اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 3 یہودیوں کے بڑے قبائل تھے مدینہ میں، 3 بڑے قبائل۔ ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، دوسرا قبیلہ تھا بنو قینوقا، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ ایک تیسرا بڑا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہتے تھے مدینہ کے اندر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک کے کلام اقدس سے میں نے ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صفت سے متصف کیا گیا ہے، انتہائی عظیم صفت۔ آپ حبیب کبریہ بھی ہیں، سید الاولین والآخرین بھی ہے، شافع محشر بھی ہیں، ساقی کوثر بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ بے شمار آپ کی صفتیں قرآن میں بھی احادیث میں بھی ملتی ہیں، جن میں سے انتہائی اہم صفت اور آپ کا اہم تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت والا، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، نرم مزاجی اختیار کرنے والا، تمام جہانوں کے لیے۔ جہانوں میں انسانوں کا جہان بھی آ جاتا ہے، جنوں کا جہان بھی آ جاتا ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، جتنے بھی ذی روح جاندار چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوقات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم صفت، اس کے باوجود آپ نے اپنے وقت میں کیا کیا؟ ایک ایسی قوم تھی جس قوم کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی سخت رویہ اختیار کیا، اور وہ قوم وہی ہے جو آج بھی فلسطین پر قابض ہونا چاہتی ہے، غاصب ہونا چاہتی ہے، یہودیوں کی قوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، آپ کے وقت کے اندر یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوئی۔ آج اسی کو میں اس بیان کے اندر مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے سارے انبیاء سے تو دھوکہ کیا، جتنے ان کے پاس اللہ کے رسول آئے ان سے دھوکہ کیا، ان کو طریقے سے قتل کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو جو ہے تکلیفیں پہنچائی، بہت بڑا پریشان کیا انہوں نے انبیاء کو۔ لیکن آخری پیغمبر جن کو رحمت للعالمین بنایا گیا، آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کئی دفعہ دھوکے کیے، کئی دفعہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے پیغمبر کو ان کی طرف سے پہنچنے والے نقصان سے محفوظ رکھا۔ پچھلے جمعے کے اندر اشارتاً بتا دوں کہ ہم نے ایک ان کا دھوکہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک یہودیہ عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں
سید عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکرات کے وقت میں کہا تھا، آخری وقت میں کہا تھا، آپ نے فرمایا عائشہ میں کئی دنوں سے یہ تکلیف محسوس کرتا رہتا ہوں، یعنی یہ جو زہر مجھے دیا گیا آج تک مجھے وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کیفیت میں مبتلا کرنے والے تھے وہ بھی یہودی تھے۔ عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، آپ کی بعثت نہیں ہوئی، اس سے قبل یہودیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم جا کر مدینہ میں رہتے ہیں۔ کیا پروگرام بنایا کہ ہم جا کر مدینہ میں رہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ تورات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ آپ کھجوروں والی زمین میں ہجرت کر کے جائیں گے، یہ بھی آپ کی نشانی تھی، نبوت کی نشانی۔ اور کھجوروں والی زمین کون سی تھی؟ مدینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی۔ اب یہودیوں کو یہ معلوم تھا اور انہوں نے کیا کیا؟ تیاریاں پہلے کی، تاکہ ہم پہلے ہی جا کر پیغمبر کے پڑوس میں رہتے ہیں، جب آئیں گے تو ہم ان کی تائید کریں گے اور ان پر جو ہے اسلام قبول کریں گے۔ یہ ان کی پہلے سوچ تھی، سوچ اچھی تھی، ان کی ذہن اچھا تھا، لیکن کرنا انہوں نے وہی تھا جو ان کی فطرت میں تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے قبائل کو بسانا شروع کر دیا مدینہ میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 3 یہودیوں کے بڑے قبائل تھے مدینہ میں، 3 بڑے قبائل۔ ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، دوسرا قبیلہ تھا بنو قینوقا، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ ایک تیسرا بڑا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہتے تھے مدینہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو آپ نے میثاق مدینہ کیا۔ میثاق مدینہ، میثاق کا معنی ہوتا ہے وعدہ لینا، عہد لینا، اور یہ عہد، یہ معاہدہ، یہ وعدہ مدینہ میں ہوا تھا، اس لیے کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کیا تھا؟ بہت ساری اس کی شکیں ہیں، جن میں سے ایک شک یہ تھی کہ اگر مدینہ پر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے، چاہے وہ یہودیوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے یا مسلمانوں پر، مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم سارے مل کر اس کو جواب دیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاہدہ کیا، انہوں نے معاہدے کو تسلیم کیا، تینوں قبائل نے، ایک نے نہیں، تینوں سے معاہدہ ہوا، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی معاہدہ تھا کہ یہاں جو ہم موجود ہیں آپس میں، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، یہ بھی معاہدہ تھا۔ اور بھی اس کی بہت ساری شکیں تھی۔ اب یہودی جو ہے وہاں موجود تھے، لیکن مسلمانوں نے کوئی بھی وعدہ خلافی، کوئی بھی عہد شکنی نہیں کی، ہر دفعہ یہودیوں نے عہد شکنی کی۔ اب ہم ذرا ترتیب وار ان کی عہد شکنی کا تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، ان کی روایتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ان کے بارے میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے معرکہ ہوا تھا جنگ بدر، رمضان المبارک میں یہ معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں یہودیوں نے کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا، ساتھ چلے گئے لیکن واپسی آ گئے۔ کیا تھا؟ ان کو یہ خوف تھا کہ یہ اتنے سارے چھوٹے سا لشکر ہے، چھوٹے لوگ ہیں، طریقے سے بہانے سے یہ پیچھے ہٹے اور مسلمانوں کو جو ہے آگے کر دیا۔ مسلمانوں تھے تو ویسے ہی ان سے لڑنا تھا، کافروں سے، مشرکین سے۔ مسلمان میدان جہاد میں پہنچ گئے اور لڑائی کرتے رہے، لڑتے رہے، لیکن وہاں جو یہودی تھے وہ واپسی جا کر خوشیاں مناتے رہے کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آج مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ تو خوش ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم فتح دی۔ جنگ بدر ایک الگ موضوع ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 313 صحابہ اکرام کو یہودیوں پر غلبہ دیا، کافروں پر غلبہ دیا، مشرکین پر غلبہ دیا، اور فاتح ہو کر مسلمان واپسی آئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کے قبائل تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر نے کیا کیا؟
اس نے عہد شکنی کی، اس نے عہد شکنی کی۔ اور بنو قینقاع، نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی بنو قینقاع والے وہاں موجود تھے، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک سازش کی تھی۔ نبی علیہ السلام جب ان کے لیے معاہدے کے لیے گئے تھے، آپ علیہ السلام وہاں گئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر معاہدے کے لیے بیٹھیں گے، ہم اوپر سے حملہ کریں گے، کوئی پتھر گرا دیں گے تاکہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا، یہ تو پرانی ان کی فطرت تھی، انبیاء کو قتل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سازش کی۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے وحی بھیج دی، جبریل امین آیا، پیغام آیا کہ آپ کے بارے میں انہوں نے یہ سازش کی ہے، آپ اپنی جگہ چینج کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ تبدیل کر دی اور آپ اس بڑے نقصان سے بچ گئے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے۔ لیکن انہوں نے یہ سازش کی، یہودیوں نے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بھی تھا، یہ بھی علم تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے یہ جو سازش کی، اس کا مطلب ہے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ کیسے توڑ دیا؟ معاہدہ یہ تھا کہ آپس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ انہوں نے وعدہ خلافی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، اللہ تعالیٰ نے وہ سازش کا پردہ چاک کر دیا، پتہ چل گیا۔ اب ان دونوں قبیلوں کو جلا وطن کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا، ان کو وہاں سے نکالا گیا اور وہ دوسرے علاقوں میں جا کر بسے۔ ان کا سارا جو مال تھا سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور مسلمانوں نے اس کو مال فے کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ حشر کے اندر فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ فرمایا کہ تم نے کوئی بھی درخت کاٹا یا جو کچھ چھوڑ دیے درخت، یہ کھجور کے درخت ہے، لینا کھجور کے درخت کی قسم کو کہتے ہیں، کھجور کی اجوا کھجور یا دوسری کوئی کھجور، ان کو کہا جاتا ہے لینا عربی میں، ایک یہ بھی نام ہے کھجور کا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کھجور کے درخت، ان کے باغات تھے بڑے بڑے، مسلمانوں نے وہ جلا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں کے اندر بند کر دیا، قلعوں کے اندر بند کر دیا، قلعے بند کر دیے اور اندر بیٹھ گئے۔ 15 دن تک اندر رہے، باہر نہیں نکلے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کھجور کے درختوں کو جلا دو، کاٹ دو۔ جب جلا دیا گیا، کاٹ دیا گیا تو ان کے دل کے اندر ہیبت بیٹھ گئی۔ ان کو پتہ چلا کہ اب ہمارا کوئی غلبہ نہیں ہے، اب ہم کوئی پیغام بھیجتے اور ہم جان چھڑائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سب کو نکال دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ سازشی قوم ہے، یہ فتنہ پرور قوم ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا، اگر ادھر ہی چھوڑ دیا، دوبارہ کوئی سازش کریں گے۔ آپ نے حل کا فیصلہ کیا، ان کو نکال دیا۔ ان میں سے ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قینقاع تھا۔ ان دونوں نے پیدر پہ جنگ بدر میں ایک گروپ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کی شکنی کی اور دوسرے گروپ نے جنگ احد کے بعد دوسرے گروپ نے عہد شکنی کی اور اس نے بھی جو ہے معاہدہ توڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے سازشیں کیے، تو پھر جو ہے ان دونوں کو قبیلوں کو نکال دیا گیا۔ اب قبیلہ ہے بنو قریظہ، وہ ابھی موجود ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اب بنو قریظہ نے کیا کیا؟ انہوں نے جب جنگ خندق ہوئی، جنگ خندق کے اندر جو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد مسلمانوں نے اپنی حدود میں بڑی خندق کھود دی۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا۔ اور یہ جو آپ نے جلاوطنی کی، جو بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو نکالا تھا مدینے سے، یہ بھی مشورے کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر غالباً اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو یہ صحابہ گھوم رہے ہیں،
فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہو جائے، کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہ گھومتے، اتنی بڑی جماعت جو آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے صحابہ کی، تو یہ اس وجہ سے ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحمت سے آپ ان پر نرم مزاج ہیں، آپ سخت مزاج نہیں ہے، آپ غلط بات نہیں کرنے والے، آپ کی زبان بھی بڑی اچھی ہے، بڑی پاکیزہ زبان ہے، آپ نے اپنی زبان سے کبھی غلط لفظ بھی نہیں پکارا ہوگا، اس لیے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کے مزاج کو دیکھ کر، آپ کی نرم مزاجی کو دیکھ کر یہ سارے آپ کے رفیق بن گئے، آپ کے غلام بن گئے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے نہ ہوتے، تند خو سخت مزاج ہوتے تو کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہ ہوتے۔ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ سارے کے سارے جو آپ کے ارد گرد ساتھی ہیں، جو بھی صحابہ کرام ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی بھی معاملہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کوئی بھی معاملہ طے کرتے ہیں، ان سب سے مشورہ کیا کریں۔ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، فتوکل علی اللہ، پھر توکل اللہ پر کریں، پہلے مشورہ کریں آپس میں، جو بہتر مشورہ دیتا ہے اس کے مشورے کو قبول کریں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں، اللہ باقی کام بھی آسان کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، صحابہ کرام اس پر راضی ہوئے کہ ان کو نکال دیا جائے علاقے سے اور باہر جلا وطن کر دیا جائے، سب کو نکال دیا گیا۔ ایک قبیلہ بنو قریظہ، جنگ احزاب، جنگ خندق، احزاب کیوں کہتے ہیں؟ احزاب حزب کی جمع ہے، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی ہے گروہ، لشکر۔ قرآن مجید آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ تو یہ بالکل واضح طور پر یہ الفاظ آیا ہے قرآن مجید میں۔ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ صحابہ کرام اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہرگز ناکام نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کامیاب ہوگی، فوز و فلاح کی مالک ہوگی، دنیا میں جنگوں میں کامیاب، دنیا میں جہاد میں کامیاب، دنیا کے مارکے بھی جیتیں گے اور آخرت میں بھی ان کو جنت کے ذریعے کامیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ آج بھی ایک حزب اللہ کی جماعت ہے جو ان بدبختوں کے خلاف میدان میں ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور ان یہودیوں کا صفحہ ہستی سے نام ہی مٹا دے۔ ان کا نام بھی کیا ہے؟ حزب اللہ۔ وہ بھی جماعت ہے جو اس وقت اسرائیل میں جہاد کر رہی ہے اور ان پر حملے کر رہی ہے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو اس میدان میں پہنچائے اور ہر مسلمان اپنے ایمان کا ثبوت دے، ان ظالموں کو، ان غاصبوں کو، ان جو انبیاء کے گستاخ، انبیاء کو تکلیفیں دینے والے، اور آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے خلاف بھی سازشیں کرنے والوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ ہمارا تو یہی ارادہ ہے، یہی خواہش ہے، اس لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس میدان میں لے جائے اور بدترین دشمن کے ہاتھوں بھی ہم قتل ہوں تو ہم بھی فلاح و فوز کے مالک بنیں گے، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جتنے بڑے اللہ کے دشمن سے تمہارا قتل ہو جائے، تم شہید ہو جاؤ، اتنا بڑا درجہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں، انس بن مالک صحابی رسول، خادم رسول، رات بھی جو عاصم صاحب بیان کر رہے تھے، انس بن مالک کے جو ہیں ماموں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حرام بن ملحان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 صحابہ کو یقرؤون القرآن ویتدارسون اللیل،
یہ قرآن بھی پڑھتے تھے، اصحاب صفہ کی خدمت بھی کرتے تھے، لکڑیاں لاتے تھے اور لکڑیوں سے بیچتے بھی تھے، ان کے لیے کھانا بھی بناتے تھے، ان کے لیے راشن کا بندوبست بھی کرتے تھے۔ یہ 70 صحابہ قرآن کے قاری تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سیکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عرب کا ایک قبیلہ آیا، انہوں نے کہا ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہمیں کچھ لوگ دیجئے تاکہ ہم لے جائیں، ان کو جا کر وہاں پر اپنے علاقے میں ان سے تعلیم حاصل کریں، قرآن سیکھیں، ہمارے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ اللہ کے رسول نے ان کی سوچ دیکھی، اچھی سوچ ہے، آپ نے 70 صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ ان کی جا کر بچوں کو پڑھاؤ، ان کی جا کر تربیت کرو، ان کا تزکیہ کرو۔ صحابہ اکرام گئے، وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ ظالموں نے 70 کو شہید کر دیا، ان ظالموں نے 70 کو شہید کر دیا جو قاری القرآن تھے۔ اللہ اکبر! حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ انہوں نے الفاظ کیا کہے تھے، صحیح بخاری اٹھائی ہے، انہوں نے الفاظ یہ کہے تھے، اے اللہ بلغ عنا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے پیغمبر کو پیغام پہنچا دینا کہ ہم تیرے پاس آ رہے ہیں، تو ہم سے راضی ہو گیا، ہم تجھ سے راضی ہو گئے۔ شہید ہو رہے، شہید دنیا سے جا رہے ہیں، پیغمبر کے لیے پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو، یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے پیغمبر تک پیغام پہنچائے، پیغام دے رہے، اے اللہ بلغ عنا، ہماری طرف سے پیغام پہنچا دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ بڑے غم زدہ ہوئے کہ یہ انتہائی بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر صحابی سیدنا حرام بن ملحان، جو سیدنا انس کے کیا لگتے؟ ماموں لگتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا انس کے ان کو تیر لگا، ان کے سر سے آر پار ہو گیا، پیچھے سے تیر لگا باہر نکل جاتا ہے، جب زمین کی طرف جا رہے ہیں کہتے فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، کعبے کی رب کی قسم کھاتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے شہادت، یہ ہے مرتبہ، یہ رتبہ، یہ کامیابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے تشریح کی، جو انہوں نے پیغام بھیجا تھا آپ نے فرمایا یقیناً اللہ ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے کامیابی حاصل کر دی، جو شہید ہو گئے۔ تو یہ صحابہ اکرام نے اس طرح کا جہاد پیش کیا۔ اور پھر خندق کے اندر، حزب کے اندر، حزب کا ہم معنی کر رہے تھے، صحابہ کی بات آ گئی، حزب کا معنی ہے گروہ، لشکر۔ تو ان گروہ اللہ کے جو لشکر صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے میدان جہاد میں اپنی جانیں پیش کی۔ تو جتنے بڑے دشمن سے آپ قتل ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اتنی بڑی آپ کی عزت ہے، اتنی بڑی عزت ہے۔ تو یہ یہودی تو سب سے بڑے دشمن اسلام کے، اور آپ کے پیغمبر کے بھی دشمن ہیں۔ اگر ان کے ہاتھوں سے قتل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ فوز و فلاح اور زیادہ ہوگی، اور زیادہ کامیابی ملے گی، اور زیادہ مقام ملے گا، کیونکہ اللہ کے بدترین دشمن کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ تو یہ بنو قریظہ والوں نے جنگ احزاب، خندق کس لیے کہا کہ خندق کھودی، گڑھا کھودا، گڑھے کو عربی میں خندق کہتے ہیں۔ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ حزب کا معنی ہے، حزب کا معنی گروہ، لشکر۔ مشرکین کے سارے گروپ مل کر آئے تھے لڑنے کے لیے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مدینہ میں چھوٹا سا گروپ ہے مسلمانوں کا، ان سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ سارے کافر جمع ہو کر آ گئے، میدان جہاد میں آ گئے، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اندر کیسے داخل ہوں گے۔ انہوں نے انتظار کیا، کہا کہ انتظار کرتے ہیں، اب مسلمان مجبوراً تو باہر آئیں گے، ابھی تو یہ اندر ہیں، خندق خودی ہم داخل نہیں ہو سکتے، لیکن باہر آئیں گے تو ہم ان کا کلا کما کر دیں گے۔ مسلمان اندر موجود تھے، 1 مہینہ گزرا، لیکن ان کا بھی راشن ختم ہونے لگا، یہ بھی پریشان ہونے لگے۔ بعد میں بیچ میں کسی نے کوشش بھی کی، ایک شخص نے کوشش کی تھی، سیدنا علی نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ ایک شخص نے کوشش کی تھی داخل ہونے کی، گھوڑے کو اوپر سے پھلانگنے کی کوشش کی تھی، سیدنا علی نے خندق کے درمیان اس کی گردن مار دی تھی۔ تو یہ لوگ بہت انہوں نے کوشش کی، اندر داخل نہیں ہو سکے۔ اور یہ مشورہ بھی کس نے دیا؟ اللہ کے قرآن کی آیت کے مطابق عمل کون کر رہا ہے؟ اللہ کے قرآن کی آیت کے مطابق عمل کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلے عمل کر رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے۔ سلمان فارسی نے کہا تھا خندق کھود دے، خندق کھود دی گئی، تو پھر اللہ نے مدد کی، مہینے بعد آندھی چلی،
تیز سے جو ہے ہوائیں چلی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، وہ سارے بھاگ گئے۔ لیکن اسی دوران بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے دھوکہ کیا تھا۔ اس جنگ کے بعد جب نبی علیہ السلام واپسی آئے، صحابہ اکرام جو ہے واپسی آئے، انہوں نے تیاری کی، اپنے ہتھیار رکھنا شروع کیے۔ جبریل امین وحی لے کر آئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار اتارے ہیں، فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ان یہودیوں نے مخالفت کی ہے، ان کو قتل کرنا ہے، ان کو سبق سکھانا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ان بنو قریظہ والوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سیدنا سعد سے مشورہ طلب کیا تھا۔ وہ مشورہ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں نے ان کو منتخب کیا تھا۔ انہوں نے کہا جو سعد ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم راضی ہیں۔ باہر نہیں نکل رہے تھے، معصور تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم سعد سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ سعد نے فیصلہ وہی کیا جو معاہدے میں موجود تھا، معاہدے میں اور تورات کے اندر موجود تھا۔ تورات کے اندر غداری کرنے والے اور جو دھوکہ دینے والے، ان کی سزا تھی قتل۔ تورات کن کی کتاب تھی؟ یہودیوں کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ تورات، اس کے اندر فیصلہ تھا کہ جو کوئی عہد شکنی کرتا ہے، معاہدہ توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ دوسرا یہ فیصلہ کیوں کیا تھا سعد نے؟ دوسرا اس لیے فیصلہ کیا تھا کہ جو مسلمانوں نے ان سے معاہدہ کیا تھا، اس میں یہی معاہدہ تھا کہ اگر تم لوگوں نے عہد شکنی کی تو سارے کے سارے قتل کر دیے جاؤ گے، بچے اور عورتیں غلام بن جائیں گے۔ سیدنا سعد نے عین اس معاہدے کے مطابق فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول ان کے جوانوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو غلام بنا دو، ان کے مال کو جو ہے یہ اپنے پاس مال غنیمت بنا لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سیدنا علی، سیدنا زبیر اور دوسرے صحابہ کو حکم دیا، انہوں نے گردنیں مارنا شروع کی اور 700 یہودیوں کو تحت کر دیا۔ 700 یہودیوں کو قتل کر دیا بنو قریظہ کے، اور جو باقی بچے تھے عورتیں اور بچے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اور ان کے مال کے اندر کافی مقدار میں شراب بھی موصول ہوئی تھی، وہ شراب سارا کا سارا بہا دیا گیا۔ یہ تھے یہودیوں کے قبائل 3۔ ان کا انجام آپ نے دیکھا۔ ان کا انجام کس نے کیا؟ ان کا انجام رحمت للعالمین نے کیا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا تھا، لیکن جو ظالم ہے، جو بدبخت ہے، جو غاصب ہے، اس کے لیے رحمت للعالمین پھر دوسرا فیصلہ کریں گے جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بچی کو ایک یہودی نے قتل کر دیا تھا۔ اس بچی کی کیفیت اس قدر خراب ہو گئی تھی، وہ بات نہیں کر رہی تھی، تھوڑی سی رمق اس کے اندر روح کی تھی، تھوڑی سی جان تھی اس بچی میں، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یہ کس نے معاملہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام آئے اور اس کو بار بار نام بتا رہے، آپ بتائیں کہ کس نے آپ کو قتل کیا ہے؟ نام لیتے گئے، ایک یہودی کا نام لیا۔ اس بچی نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں یہی تھا جس نے مجھے قتل کیا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ پتھر لائے جائیں، اس بدبخت ظالم غاصب کو لے کر آؤ، اس کو لٹا کر پتھر 2 رکھ کر اس کے درمیان اس کے سر کو کچل دو۔ یرز رأسہ بحجرین، 2 پتھروں کے ذریعے اس کے سر کو کچل دیا گیا۔ کون تھا؟ یہودی تھا، بچی کو قتل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ کا فیصلہ کیا۔ اگر چاہتے تو رحمت للعالمین تھے، معاف بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، جنہوں نے ظلم کیا ان سے بدلہ لینا ضروری ہے۔ یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت کا ایک پیغام ہے کہ جو ظلم کرتا ہے ان سے بدلہ لینا ہے۔ عزیزان محترم، مختصر کر کے میں نے بتایا، بہت سارے اس باتوں میں نے شارٹ کر کے آپ کے سامنے 3 قبائل کا انجام سنایا۔ اس کے بعد یہ قبائل، ان میں سے جو قبائل گئے تھے کچھ جا کر خیبر میں بس گئے تھے۔ بنو نذیر والے قبائل، ان کا جو گروپ تھا خیبر میں جا کر یہودیوں کے ساتھ رہا تھا، انہوں نے ان کو پناہ دی اور وہاں پر انہوں نے اپنی فوج مضبوط کی، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیاریاں کی۔
وہاں پر جب انہوں نے تیاریاں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیبر والوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کرنے والے ہیں ان کو پناہ دیا، اب ان کو بھی سبق سکھانا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا رات کو، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الْغَدًا رَعْيَةَ رَجُلًا لَأُعْطِيَنَّ رَعْيَةً غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں ایک شخص کو جھنڈا دوں گا، یہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ خیبر کی خبریں چل رہی ہیں، خیبر میں یہودیوں کا کلا کما کرنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا، ساری رات صحابہ اکرام مشاورت کر رہے ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ کس کے لیے یہ معاملہ ہوگا، کس کو سپہ سالار بنایا جائے گا۔ یہ صحابہ اکرام آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ فرمایا تکلیف ہے اس کو آنکھوں میں، فرمایا بلایا اس کو، بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک اس کو لگایا آنکھوں میں سیدنا علی کو، وہ ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے اس کو جھنڈا دیا، اس کو سپہ سالار بنایا، فرمایا جاؤ خیبر والوں کی خبر لے کر آؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ سمجھایا۔ اس نے کہا کہ میں جا کر جو ہے ان کو اس وقت تک قتل کرتا رہوں گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ان کی جان بخشی، نہیں تو میں ان کو قتل کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفذ علی رسلک، فرمایا کہ علی آرام سے سکون سے وہاں پہنچو، پہلے جا کر ان کو دعوت دینی ہے، پہلے جا کر قتل نہیں کرنا، دعوت دینا۔ اگر وہ دعوت قبول کرتے ہیں تو دعوت ان کو دے کر ان کو اسلام قبول کروانا، اگر نہیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، سیدنا علی نے ان کے ساتھ جہاد کیا، اللہ نے سیدنا علی کی مدد کی۔ سیدنا علی بن ابی طالب ان کے بڑے جو سردار تھے ان کو قتل کرتے ہیں اور مسلمان قابض آ جاتے ہیں خیبر پر۔ اور کیسے قتل کیا؟ وہ شخص نکلا تلوار نکل کر، وہ بڑا مشہور تھا، اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر والے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، میں اسلحہ پوش ہوں، میں بڑا بہادر ہوں اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گھوڑے پر آیا لڑنے کے لیے۔ سیدنا علی نے دیکھا کہ ان کا سردار آیا تو ان کا سردار مجھے اللہ کے رسول نے بنایا ہے، امیر ان کا مجھے اللہ کے رسول نے بنایا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کر اس کے مقابلے میں آتے ہیں، کہتے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرہ، میں وہ شخص ہوں جس کا اس کی والدہ نے نام حیدر یعنی شیر کے نام پر نام رکھا تھا، میری والدہ نے میرا نام شیر رکھا تھا، میں اس شیر کی طرح ہوں جو کچھاڑ کے اندر ہوتا ہے، لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، جب وہ باہر نکلتا ہے باہر نکل کر تباہی مچا دیتا ہے، میں وہ شیر ہوں، آجا میرے مقابلے میں۔ سیدنا علی نے تلوار اٹھائی، اس ظالم اس بدبخت یہودی کو ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی، جو بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ آ رہا تھا۔ یہ جو حملہ سیدنا علی نے کیا، اللہ نے خیبر پر فتح دے دی مسلمانوں کو، یہ یہودی بھی مغلوب ہوئے۔ بتائیں ذرا، رحمت للعالمین تھے، اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، لیکن یہ اتنے بدبخت تھے اس رحمت للعالمین پر ایمان نہیں لائے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، اور اسی رحمت للعالمین کے سپہ صحابہ نے اور گروپ لشکر صحابہ نے اور سپہ سالاروں نے ان کو نیست و نابود کر دیا دنیا سے، اس وقت ان کو مغلوب کر دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو رحمت للعالمین ان کو سزا دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہودیوں کا علاج یہی ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے، ایک ایک بچے کا بدلہ لیا جائے، ایک ایک بزرگ کا بدلہ لیا جائے، ایک ایک بچی کا بدلہ لیا جائے، ایک ایک جوان کا بدلہ لیا جائے، اور ان ظالموں کو غاصبوں کو وہی یاد دلانا چاہیے جو ان کے ساتھ خیبر میں ہوا تھا، جو ان کے ساتھ بنو قریظہ میں ہوا تھا، 700 قتل کر دیے گئے تھے، جو ان کے ساتھ سید
سیدنا عمر نے کیا تھا، جو ان کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا، وہ تاریخ دہرانی چاہیے۔ یہ بیت المقدس پر غاصب ہیں اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بتائیں یہ جو غاصب ہیں ان کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ظالم تمہاری زمینوں پر، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیں، ان ظالموں کو وہاں سے بھگانا فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں پر۔ لیکن مسلمان ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب جاگیں گے، کب ان نہتے مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ رات آپ سن رہے تھے تفصیلی بیان کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کے سارے ممالک ان کے ساتھ ہیں اور مسلمان ابھی تک آواز بھی نہیں اٹھا رہے اپنے نہتے مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ میدان ہمارا میدان ہے، مسلمانوں کا میدان جہاد ہے۔ جہاد میں جائیں گے اللہ کامیابی دے گا۔ 313 کو بھی آپ نے دیکھا، جہاد میں اترے اللہ نے کامیابی دی۔ آپ نے دیکھا سارے کفار مل کر آئے خندق میں، لیکن میدان اپنا مسلمانوں نے نہیں چھوڑا، اللہ نے کامیابی دی۔ خیبر میں آپ نے دیکھا بڑے ان کے مضبوط قلعے تھے، بڑے مضبوط تھے، سیدنا علی نے ان کے سپہ سالار کو گردن اس کی اڑا دی، اللہ نے مدد کی تھی۔ آج بھی مسلمان لشکر لے کر جائیں، وہاں پہنچیں، ایک آواز دیں، مسلمانوں کو جمع کریں، تو آج بھی ان کو سبق سکھا دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کیا ہے کہ ہم ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، خاص طور پر مسلمانوں کے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے، ان کی غیرت کو جگا دیں، تاکہ اپنے مسلمان بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بھائیوں اور بزرگوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاد میں حصہ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔